اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مومنہ مہربان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل پیرِ کامل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو استغفار کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے، ہم استغفار کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن استغفار جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا ہے، جبکہ قرآن کریم میں بھی اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس کو مال بھی دیتا ہوں، غلہ بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں۔ یعنی کہ ہر پریشانی کا حل ہے استغفار میں، لیکن بہت سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استغفار کو اس طریقہ سے کرتے ہی نہیں ہیں جس طرح سے کرنے کا حق ہے، یا صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مسائل جو وہ حل نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس طریقے سے استغفار کرنا شروع کریں گے جس طرح سے کرنے کا حق ہے، تو آپ کے ناممکن ممکنات میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توبہ کے دروازے کا ذکر کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کا دروازہ مغرب کے پیچھے ہے، اس کے سونے کے 2 کواڑ ہیں جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کواڑوں کے درمیان جو ہے وہ اتنا فاصلہ ہے کہ 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، کہ جیسے تیز رفتار گھوڑا خوب دوڑایا جائے تو پھر وہ فاصلہ طے ہوتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر اس دن کی صبح تک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ جو بندہ بھی اللہ کے دربار میں توبہ نصوح کرتا ہے تو اس کی توبہ اس دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرمائے، گناہ گار اپنے گناہ پر پشیمان ہو، اللہ سے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے، پھر سورج اور چاند اس دروازے میں غروب ہو جاتے ہیں، یعنی وہی پر سورج اور چاند غروب ہوتے ہیں، پھر دونوں کو باہم کواڑ میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے جو بھی انسان توبہ استغفار کرتا ہے، جب وہاں پر اس کی جو توبہ ہے اللہ کریم اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ جب سورج کو کہیں گے کہ اب تم نے مغرب سے جو وہ طلوع ہونا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کی کسی بھی انسان کی کوئی بھی نیکی اس کے لیے سود مند نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہی ہوا ہے، توبہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی تخلیق سے 4000 سال قبل جو ہے وہ عرش کے گرد اللہ تعالیٰ نے لکھا، جو سورہ طہ کی آیت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کر کے ہدایت یافتہ ہو جائے تو میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، یعنی پھر آئندہ اس کے کرنے کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں پشیمان ہوں، انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ایمان یا آپ کو اسلام کے نام پر بڑا ڈراتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جو اعمال ہیں، جب وہ توبہ کرتا ہے کسی بھی طرح کا گناہ، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے ہو گئے ہیں، تو ہمیشہ اس طرح سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے میں نہیں جانتا، بعض چیزیں ہم ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ثواب نہیں ہوتی، بلکہ اس میں گناہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے معافی مانگیں کہ یا اللہ پاک، میرے وہ گناہ جو میں جان کر رہا ہوں یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، میں دونوں سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کریں۔ اب استغفار جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبۃ النصوح جس کو کہا جاتا ہے کہ دل سے نادم، زبان سے استغفار اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد۔ یہ وہ استغفار ہے جو ہم نہیں کرتے، ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس پر نادم نہیں ہوتا اور ہم اس پہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد بھی اللہ سے نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان سے استغفار کرنے والا، گناہوں پر اڑا رہنے والا شخص یوں ہے گویا وہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یعنی گناہوں پر آپ قائم ہیں، آپ صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو اب آپ کی دعائیں کس طرح سے قبول نہیں ہوں گی؟ آپ کی کس طرح سے آپ کی جو التجائیں اللہ سنیں گے جب آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق مذاق کر رہے ہیں؟ راویہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتی تھی ہمارے استغفار کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، یعنی ہم اس طرح سے استغفار کرتے ہیں کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، یعنی جب زبانی طور پر استغفار کرے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کی نیت کرے، جب ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک عابد کا تذکرہ ہوا تو بادشاہ نے اسے بلایا اور اپنے پاس ٹھہرنے کو کہا۔ عابد نے اس سے کہا بادشاہ آپ نے خوب کہا ہے، لیکن میں آپ کے گھر میں داخل ہوں اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کے لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہوں، تو کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ تو بادشاہ بڑا غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا کہ فاجر تیری اتنی جرت کہ تو نے یہ بات کی ہے۔ تو اس پر اس عابد نے کہا کہ میرا رب جو ہے بڑا کریم ہے، اگر میں ایک دن میں 70 گناہ بھی کرتا ہوں تو وہ مجھے دیکھتا ہے، تو وہ مجھے دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ نہ وہ مجھے اپنے رزق سے محروم کرتا ہے، تو میں کیوں اس کا در چھوڑوں؟ میں اللہ کی عبادت میں ہی مشغول رہنا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے کی، میں تو اسی کے در سے چمٹوں گا جو ناراض ہوتا ہے قبل اس کے کہ میں اس کی نافرمانی کروں۔ تو میں اللہ سے جب معافی مانگتا ہوں تو وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس رب سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ہر چیز پر نادم ہوں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اس طرح سے مانگیں کہ نا امیدی نہ ہو ہمارے دل میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ رو رہے تھے۔ پوچھا ہے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول، دروازے پر ایک نوجوان تھا جس نے میرا دل پگھلایا، وہ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے میرے پاس لاؤ۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ہے نوجوان تم کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گناہوں کی کثرت نے مجھے رلایا ہے اور اللہ کی ذات نے مجھ پر اپنے غضب کا خوف جو ہے وہ طاری کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اے نوجوان کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیا تو نے کسی نفس کا ناحق قتل کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے اگرچہ تو ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کے برابر بھی اور بلند پہاڑوں کے برابر بھی گناہوں کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرا گناہ تو ساتوں آسمان ساتوں زمین اور بلند بالا پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی، اللہ کی کرسی؟ تو کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ پوچھا تیرے گناہ بڑے ہیں یا عرش؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ پوچھا تیرا گناہ بڑے ہیں یا اللہ؟ کہنے لگا اللہ کا عفو بڑا ہے۔ فرمایا بلکہ اللہ عز و جل ہے۔ فرمایا بڑے گناہ تو صرف اللہ عظیم ہی بخش سکتے ہیں۔ فرمایا مجھے اپنے گناہ کے بارے میں بتا۔ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول حیا محسوس کرتا ہوں۔ پھر کہا مجھے اپنے گناہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول کفن چور ہوں، 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں، انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی، میں نے اس کی قبر کھودی، اس سے کفن چوری کیا، مجھ پر شیطان غالب آ گیا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر ڈالی۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تیرا ناس ہوئے نوجوان، تو کیا روز جزا کے فیصلے سے نہیں شرماتا جس دن رب ذوالجلال فیصلے کے لیے اپنی کرسی رکھیں گے، مظلوم کو ظالم سے حق دلوائیں گے؟ تو نے مجھے مردوں کی لشکر میں اوریاں کر کر چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے مجھے ناپاک حالت میں کھڑا کر دیا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھپڑ اس کے ہاتھ پر مارا اور فرمایا فاسق تو آگ کے لائق ہے، یہاں سے جا۔ وہ نوجوان 40 دن تک روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا اور کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بتا دیجئے ورنہ آسمان سے آگ بھیجیے کہ مجھے جلائے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امی تشریف لائے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب سراپا سلامتی ہے اور یہ سلامتی اس کی طرف سلامتی لینے والے کی طرف بھی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس ذات نے مجھے اور دیگر مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ انہیں رزق دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اللہ مجھے اور ان کو رزق دیتا ہے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ کہا نہیں، بلکہ اللہ ان کی توبہ اور میری توبہ قبول کرتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو معاف فرما دیجئے کیونکہ میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو یہ ہے وہ دروازہ جہاں سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام تر گناہوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ نے یہ اس چیز کا خیال دل میں رکھنا ہے کہ وہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے اس طریقے سے توبہ کرنی ہے، توبۃ النصوح جس کو کہا گیا ہے، آپ نے اس طریقہ سے توبہ کرنی ہے، سچی توبہ۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توبۃ النصوح یہی ہے، آپ نے اس طرح سے استغفار کرنا ہے، آپ کا دل نادم ہو، چاہے آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن آپ کا دل نادم ہو، زبان سے استغفار کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے۔ پھر دیکھیے کس طرح سے آپ کے ناممکنات بھی اللہ کریم ممکنات میں بدلیں گے، آپ کی پریشانیوں کو اللہ کریم حل فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ تو جس مقصد کے لیے آپ کریں گے، آپ اولاد کے لیے، قرضوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، جس کے لیے بھی انشاءاللہ کریں گے، آپ کا وہ مسئلہ آپ حل ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔